نہ VCR کچھ کر سکتی ہے، نہ میں ہی کچھ کر سکتا ہوں، اسے آپ نے خود کرنا ہوگا۔ اسی لیے وہ اعراب کے جو قرآن کا پیغام سنتے بھی تھے، پیغام پہنچانے والے صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے بھی تھے، ان کے متعلق بھی یہ کہا کہ ان سے کہیے کہ ابھی یہ نہ کہے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، یہ یہی کہے کہ ہم نے اپنا سر جھکا دیا ہے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تمہارے دل کی گہرائیوں میں اترا نہیں ہے ابھی۔ تو یہ جو منزل ہے عزیزان من کہ جو آپ سنتے ہیں دیکھتے ہیں اسے دل کی گہرائیوں میں اتارا جائے، یہ آپ کے اپنے کرنے کا کام ہوگا۔ اس میں نہ فطرت کی قوت کوئی فائدہ پہنچا سکے گی، نہ میں ہی آپ کے لیے کچھ کر سکوں گا، اس میں ہر فرد کو اپنے لیے آپ کچھ کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے ہمیں کہ جو اس کا پیغام ہم پہلے سنتے ہی تھے، باہر والوں کے لیے میں عرض کروں گا کہ جسے اب آپ بولنے والے کو اپنے سامنے بھی دیکھ سکیں گے، اس پیغام کو دل کی گہرائیوں میں ہم اتار لیں کہ اس کا فائدہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب یہ دل میں اترے۔ قرآن نے تو ایمان کی شرط یہ بتائی ہے کہ یہ دل میں اتر جائے۔ اور اس تمہید یا اس تعارف کے بعد اب میں درس کی طرف آتا ہوں۔ سابقہ درس میں بات یہ کہی گئی تھی کہ ان لوگوں کے سامنے جب ان حقائق کو پیش کیا جاتا ہے تو یہ اس سے انکار کرتے ہیں، سرکشی برتتے ہیں۔ ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اگر اسے آپ تسلیم نہیں کرتے تو کوئی دلائل پیش کیجئے، ہاتھو برہانکم، کہ تم کیوں نہیں اسے تسلیم کرتے، دلیل کی روح سے، بصیرت کی روح سے، علم کی روح سے۔ لا برہان لہم، کہا دلائل تو ان کے پاس ہوتے نہیں، یہ ایک ہی بات کہتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ انا وجدنا آباءنا علی امت و انا علی آثارہم مقتدون، ہم نہیں جانتے دلیل کیا اور برہان کیا، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک راستے پر چلتے ہوئے دیکھا ہے، ہم اسی راستے پر چلے جائیں گے، ہمارے نزدیک وہی راہ ثواب کی ہے، وہی راہ صحیح ہے، ہم کسی ایسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جو اس راستے سے مختلف ہو جس پہ ہمارے اسلاف چلتے آ رہے ہیں۔ یعنی تقلید تھی جسے وہ پیش کرتے تھے کہ یہ ہے راستہ صحیح جس پہ ہم چلے آ رہے ہیں۔ اور قرآن کریم نے ایک مقام پہ نہیں، متعدد مقامات پر ان نہ ماننے والے کفار کا، مشرکین کا یہی جواب نقل کیا ہے کہ وہ کہتے یہ تھے کہ ہم تو اسلاف کے راستے پہ چلتے جائیں گے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ دین جب مذہب کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو اس میں نہ یہود کا اختصاص ہوتا ہے، نہ نصارہ کا، نہ مشرکین عرب کا، نہ کفار مجوس کا۔ جو قوم بھی دین کو مذہب کی سطح پہ لے آتی ہے اس کے پاس دلیل ہی یہ رہ جاتی ہے کہ ہم تو اپنے اسلاف کے مسلک پہ چلتے جائیں گے، جیسا کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں خود مسلمانوں کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ 1000 برس سے انہوں نے سمجھنا، سوچنا، قرآن پہ غور کرنا چھوڑ دیا، دلیل ایک ہی رہ گئی، اسلاف کا راستہ، سلف صالحین کی راہ، بس۔ یعنی قرآن کریم نے جو کچھ اس کے خلاف کہا ہے وہ ان کے نزدیک ان سے ہی متعلق تھا جو زمانہ نزول قرآن کریم میں مخاطب تھے، اور اس کے بعد یہ جتنا کچھ قرآن نے کہا ہے یہ سارے کا سارا منسوخ ہو چکا ہوا ہے، ختم ہو چکا ہوا ہے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ قرآن کی کوئی بات بھی ان کے سامنے پیش کیجئے، یہ کہیں گے یہ یہودیوں کے متعلق آیا تھا، یہ عیسائیوں کے متعلق کہا گیا تھا، یہ مشرکین عرب کے متعلق آیا ہے، ہمارے متعلق صرف اتنا ہی ہے کہ جنت میں چلے جاؤ۔ قرآن کا کی ہر تعلیم، ہر بات، ہر واقعہ بھی
حتیٰ کہ تاریخی شواہد بھی جو اس نے پیش کی ہے عزیزان من، وہ اس لیے نہیں کہ کسی سابقہ اقوام کے متعلق وہ باتیں تھیں، یا صرف ان کے لیے تھیں جو قرآن کے اولی مخاطب تھے، یہ تو قیامت تک کے لیے ذکر للعالمین ہے، تمام اقوام عالم کے لیے، ہر زمانے کے لیے قرآن کی ہر بات کے اندر ایک رہنمائی ہے، ایک صداقت ہے۔ یہ سب کچھ ہمارے لیے بھی ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے قرآن کی روح سے کہ ہمارے اسلاف جو کرتے آئے ہیں، تواتر سے جو ہوتا آ رہا ہے، متوارث جو چلا آ رہا ہے، جمہور امت کا جو ہے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ دلیل یہی ہے کہ قرآن نے جو نازل کیا ہے اسے پیش کرو، وہی سند ہے، وہی حجت ہے، وہی دلیل ہے، جو اس کے مطابق ہے صحیح ہے، خواہ وہ اسلاف سے چلا آئے یا آج کوئی بات کہے، جو اس کے خلاف ہے وہ غلط ہے، خواہ کہنے والا کوئی کیوں نہ ہو۔ ایک غلط بات جو ہے محض اس لیے سچی نہیں ہو سکتی کہ وہ غلط بات 500 سال سے غلط کہی جا رہی ہے، اور ہمارے پاس تو غلط اور صحیح کا معیار موجود ہے، غیر متبدل ابدی معیار خدا کی کتاب۔ میں نے پچھلی دفعہ یہ جہاں تک آ کر کہا تھا وہ اقبال کا شعر بھی ہے کہ اگر یہ تقلید اسلاف ہی صحیح راستہ ہوتا تو پیغمبر ہم رہے اسلاف رستے۔ ہر پیغمبر نے آ کر جو پیغام دیا ہے وہ اس قوم کے اسلاف کے مسلک کے خلاف انقلابی آواز تھی۔ خود پیغمبر کے بھی تو اسلاف تھے اپنے، وہ ان کے خلاف دعوت انقلاب دیتا تھا، اور قرآن کریم نے یہ کہنے کے بعد جیسا کہ اس کا انداز ہے فوراً ایک تاریخی شہادت پیش کرتا، اور شہادت بھی اس نے پیش کی ہے، اذ قال ابراہیم لابیہ وقومہ اننی براء مما تعبدون، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ اسلاف بھی کوئی دور کے نہیں تھے، ان کے خود اپنا باپ، اپنی قوم، وہاں کا بادشاہ بھی نمرود۔ کبھی فرصت ملے گی تو میں عرض کروں گا کہ یہ نمرود انسانیت کے لیے کیا بلا تھی۔ یہ اس کے پھیلائے ہوئے باطل کے عقائد اور مسالک، تصورات، اعتقادات ہیں جو ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں عزیزان من۔ عجیب شخصیت تھی، بابل اور نینوا کا کچھ علاقہ ہی ایسا تھا۔ بہرحال تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی بہت پرانے اسلاف کی راستے کی تردید یا ابطال نہیں کیا، باپ سے کہا، قوم سے کہا، اور قرآن یہی کچھ پیش کر رہا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے اسلاف پہ راستے پہ چل رہے ہیں، باقیوں کو چھوڑیے، یہود و نصارہ کو تو لیجئے، یہ ابراہیم علیہ السلام کو تو مانتے ہیں نا، تو یہ مانتے ہیں نا کہ ابراہیم نے اپنے باپ دادا کا مسلک اختیار نہیں کیا تھا بلکہ انہیں چیلنج دے دیا تھا، اور اختلاف کی کیفیت یہ تھی کہ انہوں نے انی براء مما تعبدون، نفرت کا اظہار کیا، سرکشی کا اظہار کیا، علیحدگی، قوم سے علیحدگی، باپ سے علیحدگی، ملک سے علیحدگی، دوسری جگہ چلے گئے ہیں، اسلاف کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ کس طرح قرآن ایک تاریخی شہادت سے اپنے دعوے کے لیے دلیل بہم پہنچاتا ہے، الا الذی فطرنی فانہ سیہدین، میں صرف اس خدا کے سامنے جھکتا ہوں کہ جس نے مجھے پیدا کیا، اور وہی میری رہنمائی کرنے والا ہے۔ یہ اسلاف کے راستے رہنمائی نہیں کرنے والے، خدا کا بتایا ہوا راستہ ہی وہ راستہ ہے جو صحیح منزل مقصود تک پہنچا سکتا ہے۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور وہ بات ایسی قول ثابت تھی ابراہیم کی کہ اسے ہم نے اس کی ذریت میں بھی باقی رکھا۔ یہ عرب کے کم از کم مشرکین تو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ یہ ان کی اولاد بھی ہیں، ذریت میں سے ہیں۔ جیسا میں نے ابھی عرض کیا ہے، یہود و نصارہ تک ان کو اپنا نبی مانتے تھے، اور یہودی تو اپنا مؤسس مانتے تھے ان کو۔ یہ بھی ان کی اولاد میں سے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام کی ذریت میں۔
کہا کہ ان کی بات جو تھی وہ